अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी क़ुद्दूस सिर्हुल अज़ीज़ महरौली नई दिल्ली से तसव्वुफ़ का ये खादिम आपकी इल्माना खिदमत के लिए फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दो बातें पहले समझ लेनी ज़रूरी हैं और उनमें पहली बात यह है कि मरकज़ तसव्वुफ़ से जो भी बात कही जाती है, बयान किया जाता है, वो तसव्वुफ़, इल्म बातिन, इल्म लदूनी, इल्म मुकाशफा के पहलू से किया जाता है। इल्म ज़ाहिर के पहलू से बयान नहीं किया जाता। दूसरी बात ये समझ लेनी भी बहुत ज़रूरी है कि मरकज़ तसव्वुफ़ और मरकज़ तसव्वुफ़ की जो रिसर्च करने वाली टीम है, टोटल ही मरकज़ तसव्वुफ़ का मकसद किसी भी शख्स, इंस्टीट्यूट, नज़रिया, अक़ीदा की बुराई करना नहीं होता, बल्कि तसव्वुफ़ के पहलू से जो हकीकत है वो आपके सामने लाना होता है। अब ये बात दूसरी है कि सब लोग ये कहते हैं कि मियाँ सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, हक बोलो, हक बोलो, सच बोलो, और जब उनके बारे में कुछ सच या हकीकत बयान की जाती है तो उन्हीं को तकलीफ होती है और वो ही नाराज़ हो जाते हैं। तो दो बातें, पहली बात हमेशा के लिए ख्याल रख लिया जाए कि मरकज़ तसव्वुफ़ से जो भी बातचीत होती है वो तसव्वुफ़ के नज़रिए से होती है और सिर्फ तसव्वुफ़ के नज़रिए से होती है। दूसरी बात कि मरकज़ तसव्वुफ़ और उसकी तमाम रिसर्च टीम का मकसद किसी की भी खुदा नख्वास्ता इज़्ज़त पे हमला करना या गलत बयानी करना नहीं होता, बल्कि हकीकत सामने लाना है। इन दो बातों को ख्याल रख के हम आज का बयान शुरू करते हैं। आज का बयान हमेशा की तरह थोड़ा पहले ये कहना मुनासिब रहेगा कि अगर जिस्म में कहीं फोड़ा है, फुंसी है, तो वो अंदर ही अंदर सड़ती रहे, पकती रहे और तकलीफ़ देती रहे। इससे अच्छा ये है कि उसे चीरा लगाकर उसमें से जो पस है उसे निकाल दिया जाए। आज की जो हमारी बातचीत है उसका इन्वान है निकाह क्यों और कितने। निकाह क्यों और कितने। निकाह क्यों ज़रूरी है, क्यों फरमाया गया, दुनिया बनने के साथ साथ कैसे ये शुरू हुआ और फिर उसकी तादाद कितनी होनी चाहिए, उसका मकसद कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके ऊपर आज की हमारी बातचीत है।
نکاح کیوں؟ کائنات کو، دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے۔ نکاح کیوں؟ کائنات کو، دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے، رواں کرنے کے لیے، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس کا سیکنڈ پرپس جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام جو نر اور مادہ دونوں کے لیے ہے، لطف اندوز ہونا ایک نعمت ہے۔ باری تعالیٰ مرد اور عورت کو لطف اندوز کرتا ہے، لطف عطا کرتا ہے۔ اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے، نکاح کتنے ہونے چاہیے؟ ہمارے پیغمبر کی کتنا نکاح ہوئے؟ قرآن میں باری تعالیٰ نے کتنے نکاح کی اجازت دی ہے؟ اس کی کس طریقے سے اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے؟ تو ہم سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی کچھ آیتیں آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہم جواب تلاشیں گے جس سے ہمیں جواب ملے گا کہ نکاح کیوں اور کتنے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 1 کو دیکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے عربی کے الفاظوں کا ترجمہ اردو میں کرتے وقت بدلا گیا، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اگر ہم آیت سے ہٹ کے کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس سے اس کے لیے اس کا جوڑا بنایا، اس سے اس کے لیے اس کا جوڑا بنایا۔ آیت ہے اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس کے نام سے تم طلب کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس کے نام سے تم طلب کرتے ہو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا، غلام کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ہم کیا طلب کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اور یہ کس وقت کا ذکر ہے، کس وقت کا باری تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے طلب کرتے ہو۔
ایک دوسرے سے طلب کرتے ہو، مانگتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تم سب کو خوب جانتا ہے۔ تو اس آیت کے میں نفس کا ترجمہ جاندار کیا گیا ہے، جبکہ نفس لفظ کے معنی ہوتے ہیں بینگ، ہونا۔ جب یہ خادم ایک دوسرے کلام اللہ کا کو دیکھ رہا تھا تو اس کے حاشیے میں نفس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کو حاشیے میں لکھا گیا۔ سمجھ نہیں پایا یہ غلام کہ جب نفس اپنے آپ میں ایک معنی رکھتا ہے، ایک چیز ہے، باری تعالیٰ نے بارہا اپنی کتاب میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس ملہمہ، نفس مزکیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو نفس کی جگہ جاندار کیوں لکھا گیا، یا ان کو نفس کے بدلے حضرت آدم علیہ السلام کیوں لکھا گیا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے، یہ تھوڑا غور و فکر کی بات ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں اس پہلو پر کہ باری تعالیٰ نے اپنے حکم میں کتنے نکاح کی اجازت دی، کتنے نکاح ہم کر سکتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوگا۔ جی یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر، سورہ نمبر تو 4 ہی ہے، آیت نمبر 3 ہے، ٹھیک۔ اچھا، ایک آیت نمبر 1 کے بارے میں ہم جو بات، جب باری تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، یہی خطبہ نکاح کے شجرے اس میں بھی پڑھا جاتا ہے، نکاح کے خطبے میں بھی۔ جب باری تعالیٰ نے ہم سب کو نفس سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، تو نفس غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل ایک فیشن سا چل گیا ہے، نفس کے معنی محدود کر دیے گئے، نفس کے معنی شہوت کر دیے گئے، جبکہ نفس کے معنی شہوت نہیں ہے۔ یہ بات بھی خیال رکھنے والی ہے۔ جس چیز سے ہم بنے ہیں، نفس سے، باری تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ چیز غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ استعمال اس کا غلط ہو سکتا ہے، اور انسان ہر اچھی چیز کا برا استعمال کرنے میں بہت ماہر ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں بہت ساری کتابوں میں نفس برا ہے، نفس برا ہے، جبکہ حضرت سلطان باہو نے نفس کی برائی کرنے والے کو نامرد قرار دیا ہے۔ بہرحال ہم دوبارہ لوٹ کے واپس اپنی بات پہ آتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے کتنے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے، 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے۔
دو دو عورتوں سے، تین تین عورتوں سے، چار چار عورتوں سے. یہ آیت ہے، یہ آیت نمبر ہے، آیت نمبر 3 سورہ نساء. اب ہوا کیا، میں نے سنا ہے کہ ایک بادشاہ نے جب اس کی حکومت کی طرف سے اس پر الزام لگنے لگے کہ بھئی اتنے زیادہ نکاح کیوں کیے ہیں، تو انہوں نے ایک بہت بڑے فقیہ کے ماہر کو، عالم کو بلایا اور ان سے رات میں تنہائی میں مشورہ کیا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے، کچھ مسئلہ ڈھونڈیے، نکالیے اس کا. اب نکاح تو اتنے ہیں. تو وہ فقیہ صاحب نے بولے اس میں اب بادشاہ سلامت کیا بات ہے، ہو جائے گا. بادشاہ سلامت نے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ نے کوئی بھی ایسا طریقہ نکالا کہ جس سے یہ نکاح قوم کو صحیح اور جائز لگنے لگیں اور ان کی بغاوت کم ہو سکے، تو میں آپ کو خوش کروں گا، میں آپ کو بہت انعام وغیرہ جو بھی. فقیہ صاحب رات میں گئے، مطالعہ کیا سورہ نساء کا اور صبح فتویٰ تیار کر کے لے آئے. اب انہوں نے جو فتویٰ تیار کیا تو اس آیت کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 2 2 یعنی 4، 3 3 6، 4 4، 4 4 2 بار فرمایا ہے، 8 تو 4 6 10 اور 8 18 نکاح قرآن کے حساب سے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، دیکھ لو، 2 اور 2 2 2، کیونکہ 2 2 بار فرمایا ہے نا، 2 2. بادشاہ سلامت نے بہت ان کو تو اپنے غلط کام کی صحیح ہونے کی، اچھا ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، دلیل مل گئی. انہوں نے وہ فتویٰ جو ہے وہ بٹوا دیا اور فقیہ صاحب کو بہت زیادہ انعام وغیرہ دیا. فقیہ صاحب خوش، اور 2 دن کے اندر اندر ان فقیہ صاحب کی لاش ان کے دولت خانے میں پائی گئی کہ کہیں یہ بات لیک نہ ہو، پھیلے نہ، کہ کس طریقے سے یہ بات ہوئی. اچھا اس سے پہلے بھی جو ہے یزید، باری تعالیٰ کی ایک کتاب کی ایک اور آیت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکم دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس کی غلط تفسیر دے کر ہی تو اس نے اپنے بیعت لینے کا راستہ کھولا تھا. اس آیت کی غلط تفسیر علماؤں سے کرائی تھی، فقیہ سے کرائی تھی. اولی الامر کا مقصد حکم دینے کی صلاحیت رکھتا ہو یہ نہیں ہے، غلط ہے یہ. اولی الامر کا مقصد ہوتا ہے اللہ کا حکم دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، حکم دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. کیونکہ حکم دینے کی صلاحیت تو بادشاہ رکھتا ہے، راجہ رکھتا ہے، پردھان منتری رکھتا ہے، راشٹرپتی رکھتا ہے. اللہ کا حکم دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو اس طریقے سے اللہ کی کتاب کی غلط تشریح، حاشیہ، اپنے من مانے معنی نکال کر
لوگوں نے سنت کا غلط استعمال شروع کیا، ہو رہا ہے اور خوب دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ آپ ایسا سمجھتے ہو، آپ ایسا سمجھتے ہو، آپ ایسا سمجھتے ہو کہ جو آپ کے نکاح کرنے کی وجہ ہے وہی وجہ آپ کے نبی یا پیغمبر کے نکاح کرنے کی بھی ہے، ایسا آپ سوچتے ہو۔ یہ جو آپ دلیلیں لیتے ہو نا، سرکار دو عالم نے ایسا کیا، سرکار دو عالم نے ایسا کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے کل کتنے نکاح کیے اس بات کا کوئی بھی پختہ ثبوت، کوئی بھی پختہ دلیل ہے ہی نہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ آگے کلام اللہ کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس سے آپ کو مقصد ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس وجہ سے نکاح کرتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی تو اس وجہ سے نکاح کیا ہوگا۔ تم اپنے پیغمبر پر بہتان خود لگاتے ہو، دنیا تمہارے پیغمبر پر بہتان لگائے اس کی تیاری کرتے ہو، اس کی زمین بناتے ہو۔ باری تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا؟ یہ سورہ نساء ہی ہے، سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر ہے یہ 24۔ آیت نمبر 24 کا ایک حصہ ہے یہ۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ اگر جب ایک حصہ کہا جا رہا ہے تو خدا نخواستہ غلط معنی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہو، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24، ان سے نکاح کر لو اس شرط پر کہ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا، بہترین سلوک کرنا مقصد ہو، صرف مستی نکالنا نہ ہو۔ اگر ہم دونوں آیتوں کو ایک ساتھ جوڑ لیں تو پھر بڑے پیارے معنی نکلیں گے۔ اے انسانوں، سوری، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے۔ شرط یہ ہے کہ حسن سلوک مقصود ہو، صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں۔ اب ہم بس بہت کم وقت لیتے ہوئے آج آپ کے محلے میں، پڑوس میں، خاندان میں، رشتہ داری میں، سماج میں کون کتنے نکاح کر رہا ہے، کون کتنے فیصلے کر کے کیا قرآن کے مطابق جس عورت سے فیصلہ ہوا اس کا پورا حق
قرآن کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق دے رہا ہے، یہ آپ جانیے، آپ غور کیجئے۔ غلام کا مقصد آپ کی توجہ دلانا ہے، آپ کو جگانا ہے، ایک حقیقت آپ کے سامنے لا کر رکھنی ہے، کھولنی ہے، بیان کرنی ہے کہ باری تعالیٰ نے نکاح کیوں اور کتنے کے بارے میں فرما دیا، ہم اس کا کیسا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہماری سوسائٹی میں، سماج میں وہ لوگ جو ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں اپنی اپنی جھوٹی خبر کے مطابق جو ان تک جھوٹ پہنچا ہے کہ انہوں نے اتنے نکاح کیے، انہوں نے اتنے نکاح کیے، وہ تو سیدھی سرکار دو عالم کی بات کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، کیا ان کے نکاح کے پیچھے وجہ حسن سلوک ہوتا ہے یا مستی نکالنا؟ اس سوال کا فیصلہ یہ تصوف کا خادم آپ پر چھوڑ کر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے اتنا وقت دیا، اس سوال کا جواب آپ اپنے آپ سے پوچھئے اور ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ذمہ دار کون ہے اس چیز کا؟ ایک عام آدمی ذمہ دار ہے۔ سماج میں اگر کوئی غلط رواج پھیلتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جن کے نقش قدم پر لوگ چلتے ہیں وہ خود ہی تو آج کی بات کے لیے یہ غلام خادم تصوف آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ آپ جاگیے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ سماج میں کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ قرآن کے عین مطابق ہے یا قرآن کے احکاموں کو، اس کے حکموں کو توڑ مروڑ کر اپنی ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ذاتی لالچ کے لیے، اور کیا جس کا جو حق ہے وہ پورا دیا جاتا ہے۔ اسی سوال کے ساتھ یہ تصوف کا خادم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے پیار سے سنا۔ مقصد تب پورا ہوگا کہ جب آپ سوال اٹھانا شروع کریں گے، خود جاگیں گے، باقی سب کو جگائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔